اسلاف امت کا کیا طریقہ کار رہا؟ میں چاہتا ہوں درود شریف پڑھنے کے حوالے سے کیا معمول رہا؟ یہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں اسلاف امت، جو اس کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ارشاد۔ دیکھیں، جہاں پر ادب و احترام کی آپ نے بات کی ہے نا، تو اس میں ادب و احترام اتنا ہے کہ جب بندہ درود پاک پڑھ رہا ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے کہ میرے نبی پر درود بھیج، رحمتیں بھیج، سلام بھیج، تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اور اس کے کنسنٹریشن کے ساتھ کہ اس کی توجہ بارگاہ مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس توجہ کے ساتھ ہوگا تو کبھی بھی رہے گا نہیں جائے گا۔ دوسرا، اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ حدیث پاک میں ہے نا کہ تم جب درود پاک پڑھتے ہو تو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ جی جی جی، اچھا، کچھ لوگ اسے کسی اور چیز پر معمول کرتے ہیں۔ وضاحت فرما دیجیے اس کی۔ ہاں، کہ یاد رکھنا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں یہ باقاعدہ کئی یعنی ایک عالم نے نہیں لکھا، کئی مکاتب فکر کے علماء نے، میں نے خود کتابیں پڑھی ہیں، فرماتے ہیں کہ اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے مزار مقدسہ میں مثل حیات ظاہری کی تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ان کے کان عام کان نہیں ہیں، فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، ان کی آنکھیں وہ آنکھیں نہیں جو ہم سمجھتے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون انی اسمع ما لا تسمعون، کہ جہاں تک سننے کی بات ہے تو بلال جو ہے جنت میں ٹہل رہے ہیں تو آپ نے سماعت فرما لی ہے۔ جہاں تک دیکھنے کی بات ہے تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دو قبروں کے پاس تشریف لائے، قبر میں کیا ہو رہا ہے صحابہ کرام کو بتا دیا اور اللہ کی عطا سے ان کی مدد بھی فرمائی۔ تو یہ فرشتوں کا پہنچانا یہ اکرام کی دلیل ہے۔ دیکھیں، آپ کے پاس کوئی بڑا آدمی، جی میں عرض کر رہا ہوں، آپ کے پاس کسی بڑے آدمی کا کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے کہ اس نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تحفہ لے کر کون آ رہا ہے؟ فرشتے آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے فلاں بن فلاں امتی نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے، تو یہ پروٹوکول ہے۔ بہت اچھی توجہ بیان کی آپ نے، بہت زبردست، ماشاءاللہ۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ تبلغونی حیث کنتم، درود پاک تم پیش کرتے ہو نا، تم جہاں بھی ہو میں سنتا ہوں، اس تک پہنچتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیجئے کہ آپ نہیں سنتے، آپ بالکل سنتے ہیں۔ کوئی وہاں جائے وہاں سے بھی سنتے ہیں، یہاں تو یہاں سے بھی سنتے ہیں، دنیا کی کسی کونے سے کوئی بھیجے تو آپ سماعت فرماتے ہیں۔ اب اس بات کی طرف آ جائے کہ بزرگوں کا، اسلاف امت کا معمول کیا رہا۔ حضرت ابی بن کعب حاضر خدمت ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں فرائض واجبات کے بعد اگر میں 1/3 درود پاک پڑھ لوں باقی وظائف، تو فرمایا کہ زیادہ کر لے تو بہتر ہے۔ ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچے کہ یا رسول اللہ اچھا فرائض واجبات کے بعد میں کوئی اور وظیفہ نہ پڑھوں، درود پاک پڑھوں؟ تو فرمایا تو نے اگر ایسا کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو تو مانگے گا تجھے عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اسلاف امت میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر اذکار، کوئی نوافل، کوئی وغیرہ وغیرہ عبادت کی طرف ہے، لیکن ایک بات جو تمام اولیاء کاملین میں، تمام اسلاف میں، تمام علماء میں، تمام مشائخ میں مشترک ہے، یعنی ان کی عبادتوں کی شکلیں مختلف ہیں، کوئی قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے، کوئی نوافل میں، لیکن ایک بات مشترک ہے کہ ہر ایک نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی، باقاعدہ رات میں یا دن میں ایک وقت متعین کر کے درود پاک کے نذرانے اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے میں یہاں پر عرض کروں کہ شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ معمولی بزرگ نہیں ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ شیخ علی نور الدین علیہ رحمہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اس وقت حجاز میں، شام میں، اسکندریہ میں، مصر میں، بلاد مغرب میں جگہ جگہ درود پاک کی مجالس سجائیں، اور کہا کہ جو وہاں مجالس، یہاں تک کہ لکھا ہوا ہے کہ جامع الازہر میں بھی آپ نے درود پاک کی مجلس سجائی، تو کہا کہ آج بھی جو درود پاک کی مجالس وہاں پر ہیں ان کی برہنِ منت ہے، یہ ان کی قائم کردہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، میں گواہ ہوں کہ اتنا درود پاک پڑھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ تو خواب میں دیدار کرتے ہیں نا، خواب میں بھی آقا علیہ السلام ہوتے ہیں، لیکن کیا کہیے
کیا کہی کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں سے اپنے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا اور ایک مرتبہ نہیں بار بار دیکھا ہے. اس طرح اور بزرگ ہیں, مثال کے طور پر شیخ علی خواص, شیخ ابراہیم, علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے درود پاک کی برکت سے جاگتی آنکھوں سے بار بار میرے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے. اور یہاں تک فرمایا علماء نے, ایک ہوتی ہے حاضری, حاضری آپ وہاں جا کر دیتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ حضوری ہو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ہوتے یہاں پر ہیں اور حضوری مجلس مصطفیٰ میں ہوتی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا, اسی طرح آپ دیکھیں کہ یعنی جو درود پاک کی بات آتی ہے, ایک دلائل الخیرات ہے, بڑی مشہور کتاب ہے, اور امام سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے ترتیب فرمایا. آپ جانتے ہیں کہ یہ لکھی کیوں؟ آپ ایک جگہ سفر میں جا رہے تھے, ایک کنواں تھا, وضو کی یا پانی پینے کی سخت حاجت ہوئی, تو آپ نے دیکھا تو پانی نیچے, بڑے پریشان کہ پانی اوپر کیسے آئے. تو وہاں قریب ایک بچی تھی, اس نے کہا کہ آپ کی تو میں نے نیکی کا بڑا سنا ہے, تعارف ہوا نا, آپ کی نیکی کا بڑا سنا ہے, اور آپ پریشان ہے کہ پانی نہیں آ رہا. وہ بچی نیچے آئی, اس نے اپنا لعاب دہن ڈالا اس میں, صحیح ہے, اور پانی یوں بھر کر اوپر آیا. اچھا, امام جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ وضو فرمایا یا پانی پیا, اس کے بعد لڑکی کو کہا کہ یہ بتا تو یہ کرامت کیسے آئی؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے, درود پاک پڑھتی ہوں. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ نے یہ ٹھان لی کہ درود پاک پر ایک مستقل کتاب لکھوں گا, اور 7ویں جز میں آپ نے اس درود پاک کا ذکر فرمایا ہے جو اس لڑکی نے آپ سے بیان کیا تھا. اچھا, آپ جب مقام سوس میں آپ کو دفن کیا گیا تو پھر مراکش کے بادشاہ نے 70 سال کے بعد آپ کو وہاں سے منتقل کر کے مراکش منتقل فرمایا. ایک بڑا مشہور وہاں پر جو ہے وہ قبرستان ہے, تو وہاں جب منتقل کرنے کے لیے قبر مبارک سے نکالا گیا تو کہتے ہیں کہ لگتا ہے ایسا تھا کہ ابھی دفن کیا گیا ہے, اور کہا کہ یہاں پر ہاتھ رکھا تو خون نکل رہا تھا. اچھا, اس کے بعد جب مراکش میں دفن کیا گیا, فرمایا کہ اس کے بعد کئی عرصے تک درود پاک کی برکت سے وہاں سے کستوری کی خوشبو آتی ہے. اور شیخ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بابا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو انہوں نے ایک حکیم سنائی علیہ رحمہ کا ذکر کیا, کہا کہ اتنا درود پڑھتے تھے, اتنا درود پڑھتے تھے. رئیس بھائی ذرا دیکھیں, درود پاک کوئی امتی جتنا پڑھے کم ہے, لیکن کتنا درود پڑھا ہوگا. کہتے ہیں کہ خواب میں آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور چھپایا ان سے. یہ جا کر قدموں سے لپٹ گئے کہ یا رسول اللہ یہ محرومی کیوں؟ فرمایا کہ تو اتنا درود پڑھتا ہے کہ مجھے تجھ سے حیا آتی ہے. ایسے لوگ بھی ہیں. اور خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ ہی فرماتے ہیں کہ میری ماں بی بی زلیخا رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کبھی کوئی مشکل ہوتی, پریشانی ہوتی, حاجت ہوتی, 500 مرتبہ درود پاک پڑھتی, حاجت پوری ہو جاتی. سبحان اللہ. دیکھیں ناظرین, اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.